चलो भाई मुश्किल होगा। चलो कहाँ पहुँच गए? जी हाँ, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमत। कह रहे हैं कि ये अल्फौजुल कबीर का जो कोर्स था ना, वो पूरा हो गया है। 2-4 सफ़ा हम लोग ज्यादा ही पढ़ लिया है, तो यहाँ तक है। देखें, इसको जो है यहीं तक पढ़ना था। पेज नंबर 1 से लेके 59 तक पढ़ना था, तो कल तो 70 तक हो गया है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये तफसीर सूरह अनफाल है ना। कैसे ले लोगे थोड़ी मस्जिद की तरफ? हाँ, सूरह अनफाल जो है पढ़ना है। और पिछला जो है, अगर इस किताब से कुछ पूछना है या समझना है, कोई सवालात हैं जहन में, तो उसको पूछ लीजिए 10-15-20 मिनट। फिर उसके बाद तफसीर शुरू करेंगे जब तक लोग आ भी जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, हाँ, आ रही है। से कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई माना है, कोई मतलब है नहीं समझ में आया, या फिर जो है कि कुछ बताना है खुलासा आपको खुद, तो उसको भी पेश कर सकते हैं। फिर हम बतावेंगे। अभी तफसीर में आपके सिलेबस में है सूरह अनफाल, सूरह आराफ और सूरह हुजरात। तो सूरह आराफ और सूरह हुजरात तो आप लोग पढ़ चुके हैं। सूरह अनफाल हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आपको। अभी हजरत अभी जी, आवाज अभी नहीं आई, फिर से बोले। इस वक्त पढ़ाएंगे अभी? अभी पढ़ाएंगे, अभी शुरू होगा। शुरू जैसे इस किताब, यह अच्छा अच्छा, किताब तो मुकम्मल हो गई ना, तो इसमें जी से जी जैसे कुछ मुकम्मल, मैं कल ही पूछना है, समझ कुछ गया था। समझना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये किताब लेकिन बहुत भारी लग रहा है हजरत। भारी लग रहा है? हाँ, थोड़ा भारी लग रहा है। नहीं नहीं, भारी नहीं है। असल मदरसे में तालीम हुई है आपकी या नहीं हुई है? हाँ हुई है, हुई है तो लेकिन हाँ, भारी, फिर तो लेकिन भारी नहीं लगना चाहिए मतलब आप। सर अस्सलाम असल वालेकुम। में मैं ये किताब नहीं पढ़ा हूँ उस वक्त, पता हाँ नहीं। ठीक। नहीं नहीं, तो हाँ, भारी नहीं, अभी हम खुलासा कलाम बतावेंगे अभी इसमें। सर अच्छा अच्छा, सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये मेरा जो सिलेबस है ना, सिलेबस से ज्यादा हो गया है। हाँ, सिलेबस से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आज इसको पिछले तौर पर दोहरा लीजिए थोड़ा सा, 10-15-20 मिनट तक। फिर आज से जो है ना सूरह सूरह अनफाल शुरू कर देंगे और तफसीर। हाँ
तफसीर भी है ना सिलेबस में। हाँ, तफसीर तो हमको नसीर सर कराए, नसीर सर। नासिर साहब कराए ना। सूरह हाँ, अनफाल हम कराएंगे। 3 सूरत है ना उसमें, तो 2 सूरत पढ़ चुके हैं आप लोग, तीसरी सूरत हम पढ़ाएंगे, समझा। अच्छा। हाँ, तीसरी सूरत पढ़ाएंगे। जो पूछना है पूछ ली जल्दी से। चलिए हम ही पूछ लेते हैं, इसमें कितने उलूम बताए गए हैं बताइए। 5 उलूम 5। बताइए। 5 उलूम कौन कौन से हैं? इल्मुल अहकाम, जी। इल्म जदल, इल्म इल्म जदल। और और इल्म तज़कीर बिअलाइल्लाह, इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, इल्म तज़कीर बादल मौत। तरह कुछ है। जी हाँ, इल्मुल जदल, इल्मुल अहकाम और इल्मु असबाबिन नुज़ूल। देखिए सबसे पहले आप सुन लीजिए कि इसके अंदर जो है वो जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो किताब का नाम जान लीजिए। किताब का नाम है अल फौजुल कबीर, है ना, फी उसूल तफसीर, यानी उसूल तफसीर, यानी तफसीर किस तरीके से पेश की जाएगी। तफसीर को, यानी कुरान की जो तफसीर है, यानी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसको जो डिस्क्राइब करना है, या उसको जो एक्सप्लेनेशन देना है, माना है, उसके मफहूम है, उसको समझना है कैसे है, तो उसी के बारे में इस किताब में बताया जाता है कि इस उलूम को कैसे हासिल किया जाए और किन किन उलूम के हासिल करने, यानी कौन आदमी जो है ये तफसीर को बयान कर सकता है, उसके पास कितना इल्म होना चाहिए और कौन कौन सा इल्म होना चाहिए जिससे कुरान की तफसीर आसान हो जाएगी। तो हर चीज़ का एक कायदा होता है, एक कुल्लिया होता है, एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है नहीं होता है। तो उसी जी तरीके से कुरान के तफसीर करने में, यानी उसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ उसको जानना और समझना है ताकि कुरान की तफसीर करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो उसी सिलसिले से इस किताब में बताया गया है। तो किताब का नाम तो हो गया कि इस किताब का नाम है अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि इस किताब को लिखा किसने है, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं शाह, है ना, अब्दुर रहीम वलीउल्लाह मुहद्दिस अद-देहलवी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस अद-देहलवी, है ना। और ये असल जो किताब थी फारसी में ये किताब थी, समझ गए। जी जी। हाँ, ये किताब जो असल थी वो फारसी में थी। और इसी तरीके से इस किताब के अंदर बहुत सारे उलूमों का जिक्र किया गया है और इसको शॉर्ट बयान किया गया है ताकि हर आदमी तो नहीं, लेकिन जो आलिम है, जानने वाला है, अरबी को समझता है, वो अगर कुरान की एक्सप्लेनेशन करना चाहे, कुरान के तफसीर को समझना चाहे या खुद तफसीर करना चाहे, तो उसके लिए आसान बना दिया गया है। आसान कैसे बना दिया गया कि कुरान ने जिन जिन उलूम को पेश किया है उस उलूम को जान लेना जरूरी है। जैसे इल्मुल अहकाम है, यानी अहकाम के अंदर जो बात बताई गई, रोजे के अहकाम, नमाज के अहकाम, हज के अहकाम, ज़कात के अहकाम, है ना। और इसी तरीके से फराइज अहकाम उसको कहते हैं जो कुरान करीम में पेश किया जाए उसको अहकाम कहा जाता है, यानी उस पर ईमान लाना, है ना, और उस पर अमल करना वाजिब और जरूरी होता है। उसका इनकार जो है उसका इनकार क्या है, कुफ्र है। यानी कुरान के किसी हुक्म का इनकार अगर कर दिया जाए नाउजुबिल्लाह, तो वो कहाँ चला जाएगा, कुफ्र में चला जाएगा। और ये जो दलील होती है, यानी कुरान की जो दलील है वो दलील कतई है, यानी इसके ऊपर कोई दलील नहीं है, इसके ऊपर कोई दलील नहीं है। सबसे बड़ी जो इस्लाम की दलील है क्या है, कुरान करीम है। और अब जैसे दुनिया के अंदर अब ये कहा जाए कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक दलील है, लेकिन क्या है, एक नेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। उसके बाद उसकी दलील को काटने की कोई बात नहीं कर सकता है।
تو لہٰذا اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو احکام پیش کیے گئے ہیں تو ان احکام کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ رد کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو بتایا کہ علم الاحکام کا ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کے اوپر شک شبہ کرنا اور اس کے اوپر کیا کرنا؟ کوئی رد پیش کرنا، کوئی دلیل پیش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. تو لہذا قرآن کریم میں جو احکام بتائے گئے ہیں، چاہے وہ وضو کے احکام ہو، تیمم کے احکام ہو، ہے نا، دنیاوی زندگی گزارنے کے احکام ہو، شادی بیاہ کے احکام ہو، لین دین کے احکام ہو، ان تمام احکاموں پر جو ہے کہ عمل کرنا، اس پر ایمان رکھنا اور قرآن کے احکام کو ماننا یہ ضروری اور واجب ہے. ایک ہے علم الجدال، یعنی کہ علم المخاصمہ جس کو کہا جاتا ہے، علم الجدال. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. علم الاحکام کہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جن چیزوں کو قرآن نے حلال کہا ہے اس کو حلال ہی جاننا، اور جن چیزوں کو حرام کہا ہے اس کو حرام ہی جاننا ضروری ہے. اگر کسی نے حرام کو حلال کہا یا حرام سمجھا، یا حرام کو حلال یا حلال کو حرام، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جی شریف الاسلام صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی اسی جی طریقے سے علم الجدال، علم الجدال کے اندر یہ بتایا گیا کہ پچھلی قوموں نے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد یا جو انبیاء کرام ان کے زمانے میں آئے، بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، تو انہوں نے ان کا رد کر دیا، نعوذ باللہ، ان کی تکذیب کر دی. جیسے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت یونس. تو یہ تمام انبیاء کرام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیا، لیکن ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے تکذیب کیا. تو اب ان کے جو سوالات تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، دنیا اللہ نے نہیں بنائی ہے، یا کچھ بھی، جو کچھ بھی انہوں نے سوالات پیدا کیے، نعوذ باللہ، تو ان سوالات کا کیا کیا گیا؟ سوالات کو بھی ذکر کیا گیا اور اس کے جوابات بھی پیش کیے گئے اس دلیل کے ساتھ، تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ یہ آخرت کے دن یہ کہیں ہم جو ہے کیا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی دلیل بھی پیش کی تھی، اللہ کے ساتھ سامنے یہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کر دیا؟ قرآن کریم میں ان تمام باتوں کو ذکر کر دیا، تاکہ کسی کے پاس کیا رہے؟ کوئی یہ بہانہ نہ رہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا، ہم معلوم نہیں کر سکے. تو یہ ہو گیا علم الجدال. جیسے یہودیوں کے سلسلے کو بتایا گیا، عیسائیوں کے بارے میں بتایا گیا، مشرکین اور منافقین سے جدال کیا گیا کہ مشرکین اور منافقین نے جو اپنے اپنے عقائد کو ذکر کیا تھا، ان تمام عقائد کو کیا کر دیا؟ باطل قرار دیتے ہوئے ان کو دلیل پیش کی کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ناحق ہے، باطل ہے، غلط ہے. لہٰذا اللہ نے جو بات کہی ہے، رسول نے جو بات کہہ رہے ہیں، وہی بات حق ہے اور سچ ہے. تو یہ ہو گیا علم الجدال. علم الجدال میں 4 لوگوں سے بحث کی گئی، یہود سے، نصارہ سے، یہود جس کو یہودی کہتے ہیں، نصارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں، منافقین جو کیا تھے؟ 2 طریقے کے تھے، جو ایک دل سے تو ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا معاملہ الٹا تھا. اور ایک وہ تھے کہ دونوں طرف پلٹ جاتے تھے، جدھر فائدہ دکھا تو ادھر جو ہے چلے گئے، جیسے کفر میں فائدہ دکھا تو کفر پہ چلے گئے، اور ایمان مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ دکھا تو وہ مسلمان ہو گئے. تو اس میں سب سے مشہور منافق کون تھا؟ عبداللہ بن سلول. یہ بہت بڑا منافق تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی اب مشرکین، اور جو چوتھی قسم ہے مشرکین کی، تو مشرکین سے بھی جدل و جدال کیا گیا، ڈیبیٹ کی گئی، مخاصمہ کیا گیا، ان کے بھی سوالات اور ان کے بھی اعتراضات کا بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا جوابات دیے گئے، ہے نا. مشرکین جو تھے یہ اللہ کے ذات و صفات میں کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں. اچھا آڈیو بند کر دیجیے ابھی. تو مشرکین جو تھے یہ اللہ کی ذات و صفات میں جو ہے کہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو ہے اللہ کے ذات کے ساتھ ساتھ بھی اور کوئی ہے جو ہمیں کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے. تو یہ تمام باتیں مشرکین کے اندر پائی جاتی تھی. تو ان سے بھی جدال کیا گیا، ان سے بھی ڈیبیٹ کیا گیا، مخاصمہ کیا گیا، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے.
کئی انسان اگر کسی بات کو صحیح کرنا چاہتا ہے یا کوئی انسان غلط بات پیش کرتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتا ہے. آپ جیسے مثلاً بولیں کہ موبائل کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے, اب اس کی دلیل پیش کی جائے گی کہ نہیں بھائی موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہوتا ہے, دیکھیں دوسرے لوگ بھی چلا رہے ہیں, جس کے ذریعے کیا ہے ویڈیو ہم تک پہنچتی ہے, جس سے ہم ایک دوسرے کی آواز کو دیکھ سکتے ہیں, جس سے جو ہم ایک دوسرے کی شکل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام باتیں کیا ہیں اس طریقے سے پیش کی گئی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ موبائل انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہے, اپنے آپ میں لاتا ہے. تو اسی طریقے سے مشرکین, منافقین, یہود اور نصارہ تماموں کے جوابات اچھی طریقے سے قرآن کریم میں پیش کیے گئے. تو یہ کیا ہو گیا, علم الجدال کہلایا. کیا کہلایا؟ علم الجدال, یعنی علم المخاصمہ, نالج آف ڈیبیٹ, یعنی کہ ڈیبیٹ کا نالج, کہ کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے, کس طریقے سے دلیل کو پکڑی جاتی ہے, اور انہی کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے جواب دینا کہ سامنے والا جو ہے کیا ہو جائے, لاجواب ہو جائے. تو یہ علم المخاصمہ ہوا. پہلی قسم تھی علم الاحکام. اور پھر تیسری چیز کیا ہے, علم التذکیر بالموت وما بعدہ, کہ موت کے بعد کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے. یہی تو تیسرا ہے نا. ہیلو, تو اس طریقے سے موت کا ذکر کیا گیا کہ موت جو ہے انسان کو آنی ہے. کافرین مشرکین یہ جو ہے کہ موت سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی, اور موت جو ہے کہ اس لیے نہیں آئے گی, ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان مردہ ہڈیوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا, اور ان کے بہت سارے جو ہے اعتراضات تھے, جوابات تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح طریقے سے جواب دیا کہ جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے, اور تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا, حشر و نشر قائم کیا جائے گا, میزان قائم کی جائے گی, جنت اور جہنم بھی دی جائے گی. جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے ان کو جنت دی جائے گی, جو برے کام میں ملوث رہے ہوں گے دنیا کے اندر ان کو جہنم دی جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بتا دیا. اس کے بعد اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے نا, کہ ایمان, اسلام, اس طریقے سے قرآن اور رسولوں کا بھیجنا, یہ تمام باتیں نعمت ہیں. اور دنیاوی طور پر بھی جو نعمتیں ہیں ہے نا, بارش کا برسانا, غلے کا اگانا ہے نا, یہ جوڑا جوڑا انسان کو پیدا کرنا تاکہ اس کے ذریعے وہ سکون حاصل کر سکے. ماں باپ کی طرح, ماں باپ جو بڑی نعمت ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے نا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ کیا کرو, حسن سلوک کرو, اچھے معاملات کرو. اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں, رہنے سہنے کی جو نعمتیں ہیں, چوپائے کی جو نعمتیں ہیں, کہ انسان جو ہے گائے بیل بھینس پالتا ہے, اس سے بہت سارے کام لیتا ہے, اور کام لینے کے ساتھ ساتھ اس کو کھاتا بھی ہے. بعض جانور ایسے ہیں جو کھائے جاتے ہیں, بعض جانور ایسے ہیں جن کے کھالوں سے جو ہے کیا کیا جاتا ہے, استعمال میں لایا جاتا ہے. اس سے جو ہے کہ جیکٹ بناتے ہیں, گولی بناتے ہیں, اور بھی بہت ساری دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جانور ایسے ہیں جو بوجھوں کو اٹھاتے ہیں, مطلب پہاڑی علاقوں میں, صحرائی علاقوں میں جانوروں کے استعمال کیے جاتے ہیں اس طریقے کے پر کہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری کا کام لیا جاتا ہے مطلب. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں نعمت کے طور پر اللہ نے ذکر کی ہیں. تو التذکیر بآلاء اللہ, التذکیر بآلاء اللہ یعنی التذکیر بنعمت اللہ, یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا, احکام کا ذکر کیا گیا, مجادلہ ذکر کیا گیا, اور اسی طریقے سے اسباب نزول بھی بیان کیا گیا کہ بعض جو آیتیں ہیں کن کن موقعوں پر نازل کی گئی ہیں ان کا بھی جو ہے کہ ذکر کیا گیا. مثلا ایک عورت خولہ بنت ثعلبہ, خولہ بنت ثعلبہ, ان کے شوہر جب کیا ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم جو ہے میری ماں کی طرح ہو میرے لیے, مطلب اس طریقے سے میری ماں جو ہے مجھ پر حرام ہے کہ ہم اس سے جنسی تعلقات نہیں قائم کر سکتے ہیں, ویسے ہی اب تم میرے لیے ہو کہ ہم تم سے جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں, انہوں نے کہا کہ اکل مالی و اکل جمالی, کہ یہ بوڑھاؤ جو ہے یعنی صحابی ہے رسول حضرت ثعلبہ, تو انہوں نے جو ہے کہ میرے مال کو کھا لیا, میرے حسن جمال کو کھا لیا. مطلب
کہ انہوں نے میرے ساتھ ساری زندگی گزاری، جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری آل و اولاد ہو گئی ہیں بڑی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ تو اب اس وقت تو قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا، اس آیت کو نازل کیا۔ کس آیت کو؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، تو اس اسباب نزول کا علم کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کا بھی ذکر اس کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے بعض علوم اور بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا، لیکن آپ کے سلیبس میں اتنی ہی باتیں تھیں، علم الاحکام اور العلم التذکیر بالموت وما بعدہ، اور اس کے بعد جو ہے علم المخاصمہ یعنی علم الجدال، اور پھر تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور پھر بایام اللہ یعنی وہ دن جو اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا، پیش کیا، یعنی ان وقتوں کا ذکر کیا گیا جو پچھلی قومیں جہاں آباد تھیں، ان کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو یہ تمام قوموں کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ جھٹلایا، تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو یہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ہاں، اب کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے 10 منٹ میں، پھر اس کے بعد تفسیر شروع کریں گے۔ آج 52 ہوا ہے نا، 7:52 ہوا ہے، 7:52 PM، 8 بجے تک چلے گا یہ سیشن، اس کے بعد تفسیر شروع ہوگی۔ کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کوئی معنی مفہوم کچھ بات رہ گئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ یہ سب ابھی تو کلیئر ہے؟ نہیں، بعد میں پوچھ لیں گے اس کتاب کے بارے میں۔ ابھی تو سر میں بول رہا ہوں کہ اس کتاب کے تھوڑی سی ہلکا ہلکا کر کے MC کی کوشچن اب دے دیتے، خوب بہت اچھا ہوتے لکھ کر۔ جی حضرت۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کوشچن ہم بنا کے دے دیں گے کچھ دن پہلے، بعد میں، ابھی تو پڑھائی ہو گئی، اتنی بات تو ہم نے بتا دیا نا آپ سے، بس یہی ہاں موٹی موٹی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، سمجھا؟ ہاں جو ہم نے سمری کے طور پر، خلاصے کے طور پر بھی آپ کو بتایا نا، علم الجدال، علم الاحکام، علم بایام اللہ، العلم والتذکیر بالموت وما بعدہ، تو یہی سب باتیں ہیں اور کچھ تھوڑی ہیں۔ بس اسی میں سے آپ کو سوال آئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کب آباد تھی، تو آپ بتا دیجیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آباد تھی، حضرت شیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کس بات کا حکم دیا گیا، تو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، ہے نا؟ حضرت کون سے ایسے رسول ہیں یا نبی ہیں جن کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، تو حضرت یونس علیہ السلام ہے نا؟ اونٹ کی کوچ کس قوم کے لوگوں نے کاٹ دی تھی؟ اچھا، اسی طرح ہم کو لکھ کر دینے سے ہم کو اب بولتے تو ہم بھول جاتے ہیں، اگر جب بھول شارٹ جاتے کر کے ہیں۔ لکھ تو بہت اچھا ہوتا۔ تو ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو ہے کہ کیا کیا تھا، اونٹنی کا کوچ کاٹ دیا تھا۔ مشرکین مکہ کہ کیا جو ہے کہ حالات تھے، تو مشرکین مکہ کے حالات یہ تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی جادوگر کی کتاب ہے، اور انہوں نے گڑھ لیا ہے خود سے، ہے نا؟ قالوا ساحر او مجنون، یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یا تو کوئی جادوگر ہے نعوذ باللہ، یا کوئی دماغ سے پھرے ہوئے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے کے مشرکین مکہ جو تھے سوالات اور اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون، پوری آیت بیان کر دی۔ پھر دوسری جگہ پہ ذکر فرمایا۔ تو اس طریقے سے مشرکین، منافقین کا حال یہ تھا کہ منافقین مکہ، جو مکہ میں منافقین رہا کرتے تھے، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، رسول کو پریشان کرتے تھے، دل سے کہتے تھے، دل سے کافر تھے اور زبان سے مومنین بنتے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا انك رسول قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری تو ان کی پوری وضاحت بیان کر دی کہ نہیں نہیں، یہ تو صرف زبان سے ایمان لانے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا نفاق چھپا ہوا ہے۔
वहद सबसे पहली जंग कौन किया, सवाल जरूर आएगा कि अव्वल गज़वतिन फिल इस्लाम, सवाल अरबी में आएगा ना कि उर्दू में आएगा? अरबी। अरबी में। तो ये अरबी। सवाल जरूर आएगा, अव्वल गज़वतिन फिल इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहला गजवा कौन सा है? तो उसका जवाब बदर। क्या लिखिएगा? गजवा गजवा बदर। बद्र। हाँ, गजवा बद्र। फिर सवाल ये आएगा कि वमा हुवल गज़वा सानी फिल इस्लाम, कि गजवा सानी कौन सा है? तो गजवा उहद है। तो गजवा उहद में मुनाफिकीन की एक बड़ी जमात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले थी, और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जब मौका आया जंग करने का, गजवा में जाने का, तो फिर उन्होंने क्या किया, पीछे हट गए, आधे रास्ते गए और वहां से मुड़ गए, कहने लगे नहीं नहीं हम तो नहीं जा सकते हैं, आप जाएं और आपके दूसरे लोग जाएं। तो मुनाफिकीन ने हर मौके पर हमेशा जो है कि रसूल को नाज़ुबिल्लाह धोखा दिया, हालांकि वो धोखा खुद को दे रहे थे। इन्नमल है ना वो युखादिऊन अल्लाह व रसूला, कि वो क्या समझ रहे हैं कि हम रसूल को और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि धोखा तो वो अपनी जात को दे रहे हैं। तो यही सब बयान किया जाएगा, यही सब पूछा जाएगा आपसे, और क्या है, मोटी मोटी बात पूछी जाएगी। या तो ऐसा करें ना शरीफुल इस्लाम साहब, जी। आप हिंदी लिख लेते हैं ना आसानी से? हिंदी नहीं लिख सकते, उर्दू? उर्दू लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा, हिंदी समझ सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। बंगाली लिख लेते हैं? हाँ, बंगाली लिख लेते हैं। अच्छा, तो उर्दू नहीं लिख पाते हैं? तो उर्दू लिख पाते हैं। लिख पाते उर्दू? हाँ। अच्छा, तो ऐसा कीजिएगा कि कुछ जो है कि उर्दू लिख के लाइएगा और यहाँ पढ़ के सुनाइएगा मुझे कल इस सिलसिले में, ठीक है, ताकि हम उसको समझ में आ जाए, ताकि दूसरे लोग भी सुन लें कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। वैसे हम तैयार करेंगे क्वेश्चन, 50 ठीक। क्वेश्चन जो है कि हम तैयार करके हाँ, रखेंगे, ठीक है? उर्दू में या अरबी में? अरबी में। अरबी में, अच्छा ठीक है, अरबी में कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और उसमें से जो पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको उसको लेना है, जिसको अच्छा, इतनी बात जो अभी हम बताया है, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू ही है, इसको समझना है थोड़ा सा। सुन, आप लोगों ने सुन तो लिया है, हाँ हाँ। असल ये यूट्यूब पे जा नहीं रहा, यूट्यूब पे अगर जाता तो आपको आसानी हो जाती, समझा? तो आप ऐसा कीजिए ना कि नासिर भाई से कहिएगा कि मौलाना ने हम लोगों को जो पढ़ाया, यानी मेरे बारे में, कि मौलाना सरफराज साहब ने जो पढ़ाया है, उसको आप जो है कि अपने हिसाब से यूट्यूब पे डाल दें, क्या कि चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा। हाँ। हाँ, तो वहां से सुन लेंगे थोड़ा सा ठीक है। फास्ट करके, तो फिर जो है कि और आसानी हो जाएगी, समझा? ठीक है। हाँ, उनको नासिर भाई को कहिएगा, वो कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए सवाल बना के शुरू कर दें। चलिए, तो अब तफसीर शुरू किया जाए। ठीक है। ठीक है, जी। ठीक है, तफसीर निकालिए। तफसीर की किताब है आप लोगों के पास? हाँ हाई। है। तो सूरह अनफाल निकालिए, उसमें से पढ़ाते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं होगा हजरत? हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए, जी, हम लोग पास किताब भी है, किताब निकाल लिए। स्क्रीन नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। नहीं आता है। रुके रुके, एक मिनट।
پتا نہیں یاد کیوں نہیں رہا. یہ دیکھ یہ تو آ رہا ہے لیکن یہ والا پتہ نہیں آ ہی نہیں رہا. پتہ نہیں یہ بھی نہیں آ رہا. پتہ نہیں اسکرین نہیں آ رہا. رک جائیں 1 منٹ. گڑبڑا گیا ادھر ہی سے. ٹھیک